جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم وزیراعظم کے سری لنکا کے دورے پر بات کریں، ایک اہم ایشو جو ابھی کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جو کل واقعہ پیش آیا تھا وزیرستان کے اندر، 4 ورکر خواتین کو قتل کیا گیا۔ آج جو ISPR نے بیان جاری کیا ہے کہ ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران جو اس واقعے میں ملوث دہشت گرد تھا اس کو مار دیا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے وزیرستان اور اس سے قریب علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں اضافہ ہوا ہے، کئی اہم کامیابیاں بھی سمیٹی گئی ہیں۔ تمام تر صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم یوسف زئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل ایک اس قبائلی معاشرے کے اندر خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا جو ہے نا ہمیشہ سے بڑا معیوب سمجھا گیا ہے، اور اس جو دستکاری سے ریلیٹڈ جو خواتین تھیں جو لوگوں کو ٹرین کر رہی تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، 4 خواتین کو قتل کیا گیا۔ تو یہ کتنا بڑا اس معاشرے کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو آج کا آپریشن ہوا ہے اور اس ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا گیا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان کو بھی مارا گیا ہے، ذرا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس تمام تر صورتحال؟ دیکھیں، ہمارے ہاں کافی اچھی روایات تھیں، اور یہ بھی ایک بڑی اچھی روایت تھی کہ خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے بھی خواتین کے اوپر حملے ہوئے، ملالہ یوسف زئی کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں پولیو ورکرز کے اوپر پورے صوبے میں حملے ہوئے ہیں، تو پہلی بار نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ مہمان بھی تھیں، یہ بنو سے آئی تھی شمالی وزیرستان، اور وہاں پہ لوگوں کو سکلز یعنی سلائی اور کڑھائی کی سکلز جو ہیں وہ سکھا رہی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ واقعی اس کے اوپر کافی لوگ غم و غصہ ہے وہاں پر، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کیوں یہاں پر اس طرح پھر رہی تھی اور یہ وہاں پہ اس طرح بے پردگی ہو رہی تھی، یہ بھی کچھ کہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ تو بہت قریب ہے میر علی بنو سے، بنو سے یہ وہاں پہ، اور یہ روزانہ 3 مہینے کے لیے یہ وہاں پہ آ رہی تھی، تو اس لیے مطلب یہ کہ اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ سباؤن جو ہے آرگنائزیشن، انہوں نے وومن امپائرمنٹ کے لیے 1000 روپیہ روز کے اوپر ان کو ہائر کیا ہوا تھا، اور 16 دن یہ کام کرتی تھی وہاں پر۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہوئی، 1996 کی یہ آرگنائزیشن وہاں بنی ہوئی ہے، کہ اس کے بعد ان بیچاریوں کو کسی نے اون تک نہیں کیا وہاں پر، اور وہ NGO جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جسے کہتے ہیں کہ فارغ ہو گئی تھیں، ہمارے تو نہیں تھیں، حالانکہ وہ بیچاریاں جو آفس کے اندر گھستے ہوئے ہوا ہے۔ یعنی ایک خوف ہے، یا اتنی بڑی آرگنائزیشن جو وہاں محمد طارق صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے، بڑے ایڈورڈ کالج کے پڑھے ہوئے، اور اس کے بعد بڑے عرصے سے، اور ان کی آپ کارپوریشن دیکھیں، EU کے ساتھ ان کی ہے، کیئر کے ساتھ، برٹش کونسل کے ساتھ، مرسی کور کے ساتھ، آکسفیم کے ساتھ، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایک جتھا ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بیچاریاں جو کہ جن میں سے 2 تو شادی شدہ تھی، جن کی ایک بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انتہائی غریب پسماندہ علاقے سے وہ تعلق رکھنے والی خواتین ہیں۔ یہ فینومینا جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا ابھی تک واقعی ایک ایسی فضا نہیں بن سکی، یا کوئی ان روایات کے خلاف یہ کام ہوا تھا؟ دیکھیں، سباؤن جو ہے پشاور کی ایک تنظیم ہے، NGO ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ پشاور میں ایک اور ادارہ ہے، بریوو کالج آف ٹیکنالوجی، تو سباؤن کا ان سے معاہدہ ہوا، اور بریوو کالج آف ٹیکنالوجی نے پھر ان کو اپنے ہاں رکھا تھا اور ان سے پروجیکٹ کے اوپر کام کروا رہے تھے۔ تو بریوو جو ہے انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے، ان کے جو سربراہ ہیں فیاض خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملازمین تھی، اور انہوں نے ان کو کافی جو ہے خرچ تحسین بھی پیش کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ کام ہم کر رہے تھے، سباؤن والے جو تھے وہ ابھی یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ تو صورتحال تو یہ ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ان حالات میں آپ نے ان کو وہاں بھیجا، اور وہاں پہ خطرات بھی ہیں، وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی تنخواہ بہت کم ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اطلاع کرتے تو ہم ان کو تحفظ دیتے۔ لیکن رحیم اللہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ایک سوسائٹی ہے جہاں کے پریڈومیننٹلی میل سوسائٹی ہے، تو اگر آپ نے کرنا ہی ہے ہنر مندی سکھانی ہے تو پہلے مردوں کو ہی سکھا لیں، کم از کم وہ تو اس قابل ہو جائیں کہ ان کو کسی ایسی آپ نے دیکھا ہوگا، میں پشتون کلچر عمر گزاری ہے
کہ اکثریت جو ہے وہ فراغت کی زندگی ہوتی ہے ان کی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر. سارا کام تو بیچاری عورت کرتی ہے, پانی لینے سے لے کے اس کے بعد لکڑیاں کاٹنے سے لے کے بکریاں چلانے سے لے کے, یہ تو شاندار قسم کے کپڑے پہن کے اور سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں اپنے ایک میجر سینٹرل ٹینٹ کے اندر بیٹھ کے. تو مردوں کو کم از کم پہلے کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ٹوٹلی ویسٹرنائز صورتحال میں وہاں سے خواتین کو لانا 1000 روپے پہ. تو کیا یہ این جی اوز کو ہمارے ہاں کلچرل نارمز کے حساب سے نہیں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ این جی اوز ہیں جو بالکل وہاں کی روایات اور وہاں کے جو کلچر ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کچھ جو ہیں وہ پرواہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ جو یہ ٹرینیز ہیں ان کو آپ بنو لے کر آئیں اور وہاں پہ ان کو سکھائیں بجائے شمالی وزیرستان جانے کے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو شاید شمالی وزیرستان میں بھی ٹرینرز مل جائیں گی, ٹھیک ہے, بجائے بنو سے لے کے جانے کے آپ کو شمالی وزیرستان مل جائیں گے. یا شمالی وزیرستان کی جو خواتین بنو میں ہیں یا پشاور میں ہیں ان کو وہاں لے جائیں, ان کا اپنا گھر ہوگا, وہاں پہ رہیں گی. تو پھر یہ بھی تک کہ بھائی وہاں پہ جو پولیس ہے, فوج ہے, ان سے آپ رابطے میں رہیں, ان سے آپ سیکیورٹی مانگیں. تو یہ کافی چیزیں میرے خیال میں اس میں غلطیاں ہوئی ہیں, اور ایک موقع مل گیا دہشت گردوں کو کہ وہ حملہ کرے. صحیح بات, اور یہ بڑا سانحہ ہو گیا. اچھا رحیم اللہ صاحب, یہ بتائیے گا, یہ تو چلو واقعہ ہوگا, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہوئے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ حکومت ختم ہوئی ہے, نئی امریکی انتظامیہ کے بعد ان علاقوں پہ جو ہے نا در اندازی بھی اور ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. کوئی خاص کوئی ایجنڈا ہے دہشت گردوں کا کہ ایک دم سے دونوں وزیرستان کے علاقے جو ہے وہ گرم کیے جا رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات تو یہ ہے نا کہ جب سے یہاں پہ 2014 میں ضرب عضب کی بڑی فوجی کارروائی ہوئی تو اس کے بعد یہ جو سارے ملیٹنٹس تھے یہ افغانستان فرار ہو گئے تھے, اور یہ کوشش کر رہے تھے ہمیشہ سے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں حملے کریں. اب سردی کا موسم ذرا کم ہوا ہے, کچھ موسم بہتر ہوا, تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ ان کا آنا جانا آسان ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں مکمل طور پر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے. یہاں پہ ان کی جڑیں ہیں, یہاں پہ ان کے حمایتی ہیں, سہولت کار ہیں, سلیپر سیل موجود ہیں. جب وہ شہروں میں حملہ کر سکتے ہیں تو پھر شمالی وزیرستان پہ حملہ کرنا نسبتاً آسان ہے. وہ تو بالکل قریب ہے افغانستان کے خوست اور پکتیکا کے صوبے کے, اور جنوبی وزیرستان جو ہے وہ بھی بالکل بارڈر کے اوپر. تو وہاں پہ کبھی بھی مکمل طور پر امن بحال نہیں ہوا. وہاں پہ ملیٹنٹس کی جڑیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ کافی لوگ بے گھر ہوئے, بے گھر لوگوں کی جب واپسی ہوئی اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں کافی ملیٹنٹس بھی آ گئے اور وہ ابھی حملے کر رہے ہیں. اچھا رحم اللہ یوسفی صاحب, آپ چونکہ ایک ٹرائبل آدمی ہیں, ٹرائبل سوسائٹی میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سہولت کار. حالانکہ ٹرائبل سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں, نارمز میں یہ ہیں کہ بندہ قتل کر کے بھی اگر قبیلے کا آ گیا ہے اور پتہ ہے کہ وہ مجرم ہے تو مجرم جو ہے اپنی زندگی گزار جاتا ہے وہاں پر اور وہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے. یہ ایسی نارمز ہیں کہ جو ان کی ٹرائبل افینٹی کو کرتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن میں بھی کبھی ان نارمز کے حوالے سے ان کو ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی گئی یا ان کی معافی تلافی کی اس طرح کوشش نہیں کی گئی. ہم ان کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کراچی کا کوئی سہولت کار ہے یا لاہور کا سہولت کار ہے یا کوئی مطلب یہ ہے کہ اپنا فیصل آباد کا سہولت کار ہے. تو وہ تو ہم نے تو دیکھا ہے صدیوں سے قتل مقاتلے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنا وہ غلطی سے بھی قتل ہو گیا تو قبیلے والا اس کو ساتھ دیتا ہے. دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ آپ کا قبیلہ, آپ کا خاندان آپ کا ساتھ دے گا, اور چاہے آپ نے ظلم کیا ہے, لیکن اگر آپ جو ہیں فرار ہو گئے, مفرور ہیں, تو آپ کو پناہ مل جائے گی. حتیٰ کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کو پناہ دیں گے. یہ یہاں کی ایک روایت بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ جو ابھی گیم ہو رہی ہے یہ بہت بڑی گیم. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ تو بڑی ایک افغانستان ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, دہشت گردی ہے, باہر سے سپورٹ آ رہی ہے, اور یہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. یعنی اب یہ واپس کیسے آئیں گے؟ ان کی واپسی کی مقامی قبیلے بھی مخالفت کریں گے, اور فوج ہے اور حکومت ہے. میرے خیال میں اس میں پھر پیسے کا استعمال اتنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویسے ہی پناہ مل جائے گی. آپ کو پناہ ملے گی تو آپ پیسہ بھی خرچ کریں گے.
चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह जी। यूसुफ ज़ई साहब, बड़ी तफसील से सूरत हाल बता रहे थे, नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका।